اس لیے کہ شیطان نے کسی بھی نبی کی امت کو نہیں چھوڑا، ہمیں بھی نہیں چھوڑا۔ توجہ فرما رہے، شیطان ہے ہی نہیں اگر چھوڑ دے تو، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا تھا اللہ سے، جب اللہ سے اس کا لڑکا نکل جائے یہاں سے، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔ مردود کہتے ہیں رد شدہ، نکالا ہو، دھتکارا ہو۔ اور ویسے رجم سے، رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، ٹھیک ہے؟ جب آپ تصور کریں کسی کوئی جانور تنگ کر رہا ہو تو آپ اسے پتھر مار کے بھگا دیں، اس سے لفظ رجیم، اس طرح دھتکار کے اور مار کے نکالا گیا۔ جب اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جا تو مردود ہے، قال ربی، شیطان نے اللہ کو کیا کہہ کے پکارا؟ قال ربی، اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، پروردگار اے میرے رب مجھے مہلت دے، فانذرنی، مجھے مہلت دے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی آدم اور اس کے بچوں کو، مجھے مہلت دے۔ بڑی نیک کام کرنے کے لیے مہلت مانگی اس نے۔ تو اللہ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی، تجھے مہلت ہے، جا۔ پھر کہتا ہے قال فبعزتک، شیطان نے کہا تو مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، کہ میں یقیناً ان سب کو بھٹکاؤں گا، جن کی وجہ سے، بلکہ جن کے ابے کی وجہ سے مجھے نکال رہا ہے تو یہاں سے، میں ان سب کو اغوا کروں گا۔ یہ جو اغوا ہے نا، یہ اصل میں عربی کا لفظ، اصل معنی اس کو کسی کو اغوا کرنا یعنی کسی کو فریب دے کے کہیں اور لے جانا، گمراہ کر دینا، دھوکہ دے دینا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کیا کہا اس نے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خالص بندوں کے، سوائے تیرے خالص بندوں کے میں باقیوں کو نہیں چھوڑوں گا، ملاوٹی مال کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ اس نے قسم کھائی ہوئی۔ تو اب آپ سوچیں اور سمجھیں اس بات کو کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد آیا شیطان نے اللہ کے نبی کی امت کو چھوڑ دیا؟ نہیں، تسی بڑے نیک ہو، آپ بڑے اچھے ہو، ماشاءاللہ اتنے آپ کو میں کچھ نہیں کہوں گا، چھوڑ دیا اس کو؟ نہیں، تو گات لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کیا ہوا؟ ایک ایسا اختلاف پیدا ہوا جس کی وجہ سے امت آج بھی بھگت رہی، ٹھیک ہے؟ ہم مکتب اہل بیت والے، جو میں نے آپ کے سامنے المودۃ فی القربہ بیان کی، آپ کے سامنے حدیث ثقلین بیان کی، آپ کے سامنے قصہ والی حدیث کل بیان کی، توجہ فرما رہے ہیں، اہل سنت کتب سے بیان کی۔ اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں وہ حدیث بیان کی جس میں فرمایا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو، تم میں سے خوش نصیب ایسا ہوگا کہ جو تم سے لڑے گا قرآن کی تعویل پر، یہ سارا میں آپ کو بتا چکا۔ تو ان سب کے نتیجے میں ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی شکلیں بنائی گئی اسلام کی رسول کے بعد، جتنے گروپ بنے، جتنے مسلک بنے، جتنے فرقے بنے، ان میں سے حق پر کون ہے؟ حق پر کون ہے؟ مکتب اہل بیت، یعنی وہ دین حقیقی دین ہے جو کہاں سے لیا گیا ہو؟ قرآن سے لیا گیا ہو اور اہل بیت سے لیا گیا ہو، حدیث ثقلین کی بنیاد پر۔ تو یہ حدیث ثقلین بنیاد ہے جس پہ ہمارے مکتب کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آپ سے سوال کروں، اگر مکتب اہل بیت اصلی والا اسلام ہے جو رسول لائے تھے اور باقی میں ملاوٹ ہے، فرض کریں ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ مکتب، البتہ مکتب اہل بیت اصل میں تو اس میں شک ہی کوئی نہیں، یہ ضرور ہے کہ ہم نے ہو سکتا تھوڑی اوپر نیچے کر دی ہو بعد میں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اے جیڑا میں تھانوں ہن پڑھ کے سناؤں گا نا، ایک کسی کتاب وچ کوئی نہیں، اے غریب دی اپنی محنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اتنے بڑے دعوے کے بعد بھی کوئی پوچھتا نہیں بھائی تو دین بتا، تو قرآن سے بتا، فرمان محمد والے محمد سے بتا، کسی کتاب میں نہیں ملے گا، تو تیرے جبرائیل آیا تیرے اوپر، دوبارہ وہی آنا شروع ہو گئی ہے۔
دین تو اللہ نے کامل کر دیا، تو پھر بجائے یہ کہنے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے غریب کی محنت ہے، یعنی میری اپنی محنت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ توجہ فرمائیں، اس بات کو سمجھیے، اور آپ نے جواب دینا میرے سوال کا بات کو سمجھ کے، کہ جتنے بھی اسلام کے مسلک بنے ہیں، اگر مکتب اہل بیت اصلی والا ہے، باقیوں میں ملاوٹ ہے، تو پھر شیطان کی سب سے زیادہ دشمنی کون سے مکتب سے ہونی چاہیے؟ اہل بیت، کیونکہ دوسروں میں تو پھر اس کا اپنا حصہ بھی شامل ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو سب سے زیادہ بڑا سمپل فارمولہ ہے، شیطان کی سب سے زیادہ دشمنی اس مکتب سے ہونی چاہیے جو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ اصلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شیطان کی چالیں، شیطان کا گمراہ کرنے کے ہیلے اور بہانے اور دھوکے، اس کے حملے سب سے زیادہ کس مکتب پر ہونے چاہیے؟ مکتب، تو باقی تمام مکاتب اور مسالک کی نسبت سب سے زیادہ ہوشیار کنہیں ہونا چاہیے؟ ہیں بھی یہ ایک بڑا مسئلہ خراب ہے۔ جب تک یہ پرابلم ہے کہ پرابلم کو ذرا ہم سالو کریں، کس طرح کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے مولا اور آقاؤں کے فضائل بیان کرتے ہیں، واہ 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 واہ، اور جب کہتے ہیں تو سیدھا سوچو اپنی سناؤ، اتنے اچھے مولاؤں سے تم نے کیا سیکھا ہے، تو پھر کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب میں نے کہا کہ اصلی مکتب کون سا ہے، مکتب اہل بیت جو قرآن نے بتایا ہے، اور محمد و آل، کوئی اور مسلک نہیں ہے جو جس کی کتابوں میں آل محمد کے فرامین ملتے ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے کسی کو ایڈریس کیا جائے، کسی کو بتایا جائے پیار محبت سے، اور دل میں ایمان رکھتا ہو، تو ایک دفعہ اس کو پرابلم ضرور ہوتی ہو، ذرا انصاف والا۔ بے ایمان کی تو پھر کوئی قاعدہ ضابطہ ہوتا ہی نہیں۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے اگر یہ سوال کریں کہ یار تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، بڑی بڑی جو ان کے اہل سنت کے جنہیں وہ حدیث کے علوم دینی کے امام کہتے ہیں، ان میں سے وہ کتابیں جس میں اسلام کی بڑی بڑی شخصیات کے نام اور ان کے حالات لکھے گئے ہیں، وہاں پر جب آپ دیکھو گے تو آپ دیکھو گے وہ ہستیاں جنہیں شیعہ اپنے امام مانتے ہیں، 12ویں کی تو وہ ولادت کو نہیں مانتے کہ وہ دنیا میں آئے نہیں، ان کو ذرا چھوڑ دیں، لیکن پہلے شیعوں کے پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک اگر آپ پوچھیں گے کہ کیسے لوگ تھے، یہ کون تھے، آپ کو کیا جواب ملے گا؟ کتابیں آپ کو گواہی دیں گی، لکھا ہوگا کہ یہ امام تھے۔ امام بے معنی امام معصوم نہیں، امام یعنی لیڈر، اپنے علم میں کمال پر تھے، اپنے تقوی میں کمال پر تھے۔ تو بس ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ سب سے بڑی دشمنی شیطان کی، وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، پھر انبیاء کی امتوں کا دشمن ہے، پھر انبیاء کی امتوں میں سے آخری نبی کی امت کا بڑا دشمن ہے، آخری نبی کی امت میں سے بھی اس کا وہ سب سے بڑا دشمن ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ تو اس کے سارے وار، اس کا پورا زور، اس کی پوری سرمایہ گزاری، اس کی چالیں، پلاننگ، سازشیں سب سے زیادہ کس کے خلاف ہونی چاہیے؟ مکتب اہل بیت کے خلاف۔ تو پھر اس کا نیچرل نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کا دشمن سب سے زیادہ اس کی دشمنی پر تلا ہو، پھر سب سے زیادہ ہوشیار اور خبردار بھی اس کو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ستا پہ ہوگا۔ کوئی پوچھے بھائی اور کیوں سویا ہوا ہے؟ مولا وارث، ٹھیک ہے نا،